یہ محفل نعت الحاج خورشید احمد کے انتقال کو ہم سے جدا ہوئے 1 سال ہو گیا، لیکن آج بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ ہم میں ہی کہیں ہیں۔ کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے چلے جانے کا یقین انسان اس طرح سے کر نہیں پاتا جس طرح سے ہونا چاہیے۔ بہر طور جو دنیا میں آیا ہے اسے دنیا سے جانا ہے۔ الحاج خورشید احمد کے حوالے سے تقریباً جنہوں نے ان کے ساتھ وقت گزارا، ان کے ساتھ محافل میں شریک ہوئے، ان کی بہت سی یادیں وابستہ، اس لیے کہ وہ ایک نرم خو انسان، نرم دل رکھنے والی شخصیت تھے، اور ان کے ساتھ بہت سی محافل کے بہت سے تجربات بیان کیے جا سکتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ لمحہ بہت ہی قیمتی لمحہ تھا کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار اقدس میں ہم حاضر تھے، اور گنبد خضرا کے سامنے، باب جبریل کے سامنے، جہاں سے گنبد خضرا کا منظر صاف دکھائی دیتا ہے، الحاج خورشید احمد وہاں پر کھڑے تھے اور میں بھی کھڑا تھا، اور میں نے ان سے گزارش کی تھی کہ وہ اشعار ظہوری صاحب کے یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام، وہ اگر پیش کیے جائیں تو انہوں نے پیش کیے، اور میں بھی وہاں کھڑا تھا، ان کی بھی آنکھیں نم تھیں، میں بھی رو رہا تھا۔ وہ لمحات خورشید احمد کے ساتھ گزرے ہوئے میرے بہت قیمتی لمحات ہیں جو مجھے ہمہ وقت یاد رہتے ہیں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ اب ہیچ نظر آتی ہے سب دولت کونین، اب ہیچ نظر آتی ہے سب دولت کونین، دامان طلب یوں تیری رحمت نے بھرا ہے، دامان طلب یوں تیری رحمت نے بھرا ہے، اور وہ ذرہ جسے آج سبھی کہتے ہیں خورشید، وہ ذرہ جسے آج سبھی کہتے ہیں خورشید، خاک قدم سرور دو عالم سے اڑا ہے، وہ ذرہ جسے آج سبھی کہتے ہیں خورشید، خاک قدم سرور دو عالم سے اڑا ہے۔ نذرانِ عقیدت بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے لیے میں اپنے ایوان سے ایک اور انتہائی ممتاز، محترم اور معروف ثناخواں، الحمدللہ پوری دنیا میں آقا علیہ السلام کی ثنا اور توصیف، ان کا حوالہ اور پہچان، بہت خوبصورت آواز سے نوازے گئے، بہت خوبصورت انداز اور آہنگ سے حضور کی نعت پڑھتے ہیں۔ ملتمس ہوں خوشگلو ممتاز محترم ثناخواں سید خالد حسین سے تشریف لائیں اور نذرانہ